الحمد لوليه والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ماہ ذو الحجہ کی تقریباً آج 26 تاریخ ہے اور محرم الحرام کی آمد ہے. یکم محرم الحرام کو خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار مراد مصطفیٰ داماد علی المرتضیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. تو 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے خاندان اور اپنے جانثاروں سمیت شہادت ہے. اس لیے آج کے مختصر وقت میں محرم الحرام کے مہینہ کے متعلق ہی چند باتیں عرض کروں گا
آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز مراد مصطفیٰ کی شہادت بیان کی جائے گی اور پھر تفصیل کے ساتھ شہدائے کربلا کے سردار، جنتی نوجوانوں کے سردار، جن کے متعلق محبوب نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں محمد حسین سے ہوں، ان کے فضائل و مناقب، ان کی شہادت بیان کی جائے گی۔ سال کے 12 مہینے ہیں۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اختتام ماہ ذو الحجہ پر ہوتا ہے۔ ماہ ذو الحجہ میں بھی قربانی ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی۔ ماہ محرم تو ہے ہی قربانیوں کا مہینہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے، اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے، تاکہ اہل اسلام اس نتیجہ پر پہنچ سکیں کہ مسلمان کی تمام زندگی قربانی سے عبارت ہے، از اول تا آخر۔ قربانیاں، امتحانات، آزمائشیں، ابتلائیں یہ مسلمان پر آتی رہیں گی۔ کامیاب کامران انسان وہ ہے جو ہر آزمائش میں، ہر ابتلا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار اور شکر گزار بندہ بن کر رہے۔ تو عرض کیا اسلامی سال کا آغاز جس مہینہ سے ہوتا ہے اس کا نام ہے محرم۔ محرم کا معنی ہے محترم، معزز، شرف والا مہینہ، بزرگی والا مہینہ، اہمیت والا مہینہ۔ اس کی مثال قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لکودک صحرا میں چھوڑ کر واپس تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ایک دعا مانگی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنے اولاد کو ایسی جگہ پہ چھوڑا ہے جہاں نہ کوئی سایہ ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، بواد غیر ذی زرع، لکودک صحرا ہے، بنجر بنجر ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے، نشانات سے پتہ چلتا ہے عند بیتک المحرم، یہاں تیرا عزت والا، شرف والا، محترم گھر ہے، یعنی بیت اللہ۔ تو بیت اللہ کو اللہ نے فرمایا عند بیتک المحرم۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ محرم کا معنی ہے اعزاز والا، احترام والا مہینہ۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا 10ویں پارے میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا من کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ حرم بھی کا معنی بھی محترم ہے، محرم والا معنی ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے رب کے ہاں سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے، 12 مہینے ہیں۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بہت ہی محترم مہینے ہیں۔
بہت ہی محترم، بہت ہی معزز مہینے ہیں، بزرگی والے مہینے ہیں۔ ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے ان میں سے، اور 3 مہینے ذوالحجہ، ذوالقعدہ اور اس طرح رمضان کا مہینہ، رجب کا مہینہ۔ تو منہا اربعۃ حرم، جاہلیت کے زمانہ میں بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ ان مہینوں میں لڑائی، قتل، قتال وہ لوگ بھی ناجائز سمجھتے تھے، اور جب اسلام آیا تو شروع میں اسلام میں بھی ان مہینوں میں لڑائی کرنا جائز نہیں تھا، لیکن پھر اللہ نے قرآن پاک کی اور آیت نازل فرمائی، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، میرے اور میرے رسول، میرے دین کے دشمن جہاں بھی ملیں، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کے ساتھ قتال کرو، ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دو۔ جب یہ آیت آئی تو پھر وہ 4 مہینوں میں جو لڑائی منع تھی، وہ لڑائی بھی کافروں سے لڑنی جائز ہو گئی۔ اب بھی علماء نے فرمایا ہے کہ اگر ان 4 مہینوں میں لڑنے میں پہل نہ کی جائے تو بہتر ہے، اپنی طرف سے پہل نہ ہو، لیکن اگر کفار کی طرف سے پہل ہو جائے تو پھر اس کا دفاع کرنے میں کوئی قباحت نہیں، پھر جان جوکھم میں ڈال کر، پھر بہادری اور شجاعت کے جواہر دکھاتے ہوئے کفار کا کما کرنا، یہ اسلام کا درس ہے، یہ اسلام کا اولین درس ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، پھر اللہ کے راستے میں ایسے لڑو جس طرح لڑنے کا حق ہے، جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے، یا کافر نہ رہے یا آدمی خود نہ رہے۔ تو بہرحال یہ مہینہ احترام والا مہینہ ہے، اور آج سے نہیں پہلے دن سے علماء نے لکھا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام میں فرمائی ہے۔ جو زمین ہمارے لیے اللہ نے بچھونا بنائی، اس زمین کو اللہ نے محرم الحرام میں بنایا، اور آسمان جو ہمارے اوپر چھت کا کام دے رہا ہے، اللہ نے محرم الحرام میں بنایا۔ اسی طریقہ پر سب سے پہلے آسمانوں سے جب بارش برسائی گئی تو وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، یعنی محرم الحرام میں بارش برسائی گئی۔ اسی طریقہ پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی محرم الحرام میں ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ محرم الحرام کائنات کا مبدا بھی ہے، کائنات کا منتہا بھی ہے۔ کائنات کا آغاز بھی محرم الحرام سے ہوا، اور اختتام بھی محرم الحرام پہ ہوگا۔ جب قیامت آئے گی تو وہ بھی مہینہ محرم الحرام کا ہی ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے محرم الحرام میں بنایا، اور پھر روک دیا کہ آدم جنت کی ہر نعمت کھاؤ، لیکن لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل کھا بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے زمین پہ اتارا، تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ 350 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں روتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ 350 سال کے بعد جب زبان پہ آیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور اوپر سے آواز آئی فتاب علی، میرے آدم میں نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، تو وہ مہینہ بھی محرم الحرام کا تھا۔
اسی طریقہ پر علماء نے لکھا ہے حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر گزرے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میرے محبوب شان والی کتاب قرآن پاک میں ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بڑے سچے پیغمبر تھے، سچائی اور صداقت ان کا خاص وصف تھا۔ اور یہ ادریس علیہ السلام ہی ہیں جن سے یہ خط و کتابت چلی ہے، لکھنا لکھانا ادریس علیہ السلام سے چلا ہے۔ یہ بادشاہوں کو خطوط لکھا کرتے تھے دین حق قبول کرنے کے، اور اس طریقہ پر درس دیا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے، وعظ و نصیحت کثرت کے ساتھ درس دیا کرتے تھے۔ تو آپ کا نام ادریس پڑ گیا، درس دینے والا، وعظ کرنے والا، نصیحت کرنے والا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رفعت مکانی عطا فرمائی اور فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اے ادریس علیہ السلام ہم نے آپ کو مکاناً علیہ بلند مکان عطا فرما دیا ہے۔ تو جب رفعت مکانی عطا فرمائی وہ مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ اسی طریقہ پر جس طرح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ سلامت آسمانوں پہ بلا لیا، اور آج بھی چوتھے آسمان پہ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ سلامت موجود ہیں۔ تو اسی طریقہ پر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ نے زندہ سلامت آسمانوں پہ بلا لیا تھا، جو چوتھے آسمان پہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیسرے آسمان پہ ہیں۔ تو ان کی وفات کا واقعہ بھی عجیب لکھا ہے تفسیر جلالین میں، حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کا، کہ ان کی دوستی ہو گئی تھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ جب دوستی ہو گئی تو ایک دن کہنے لگے اسرائیل علیہ السلام سے کہ مجھے آپ دوست ہیں، آسمانوں کی بھی کبھی سیر کرواتے ہیں، اللہ کو منظور ایسے تھا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا آؤ میرے پروں پہ بیٹھ جاؤ، میں لے چلتا ہوں۔ بیٹھ گئے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھے آسمان پہ پہنچے۔ تو اب اسرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے، اب مجھے آرڈر ہے کہ آپ کی روح مبارک قبض کر لی جائے، آپ کا کیا پروگرام ہے؟ فرمانے لگے کوئی دوست کسی دوست کے ساتھ ایسا کرتا ہے، چوتھے آسمان پہ لے آئے اور اب کہتے ہو؟ جواب آیا اے میرے ادریس پیغمبر، ہر آدمی کی موت کا وقت بھی مقرر ہے اور جگہ بھی متعین ہے کہ اس کو کہاں موت آئے گی اور کب موت آئے گی۔ آپ کی وفات کی جگہ یہی لکھی ہوئی تھی اور آپ کی موت کا وقت بھی متعین تھا، مقررہ وقت پہ آپ اپنی مقررہ جگہ پہ پہنچ چکے ہیں، آگے بتاؤ کیا پروگرام ہے؟ فرمایا اللہ جو آپ کو پسند ہے وہی مجھے پسند ہے۔ تو آپ کو زندہ سلامت اٹھایا گیا چوتھے آسمان پہ، اور علماء نے لکھا وہاں آپ کی وفات تجربہ ہوئی۔ تو بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی آسمانوں پہ بلایا گیا زندہ سلامت، تو وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اس طریقہ پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جب دریا سے فرعون سے نجات ملی اور فرعون کو بحر کلزم میں غرق کر دیا گیا، تو وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی جب توبہ قبول ہوئی تو وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑی تبلیغ فرمائی، بڑا سمجھایا، قوم نہ سمجھی،
تو اللہ کے پیغمبر کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ پہلے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، اور جب وہ قوم کو حد سے زیادہ سمجھا لیتے تھے، قوم نہیں مانتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جاتا تھا۔ تو اپنے دماغ سے یہ سمجھا، اپنے ذہن سے سمجھا کہ میں نے جو پہلے انبیاء کرام جتنا تبلیغ فرماتے رہے اور قوم نہ مانی تو ان پر عذاب آیا، اتنا فریضہ میں نے تبلیغ والا ادا کر دیا ہے، لیکن قوم ہے کہ ماننے کا نام نہیں لے رہی، اب اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ پیغام اللہ کی طرف سے آیا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر خود سمجھ گئے، اندازہ لگا لیا کہ اب یہ عذاب کے قابل ہیں، بچنے کے قابل نہیں ہیں، نجات کے قابل نہیں ہیں۔ تو آپ نے کہہ دیا کہ 3 دن کے بعد تمہارے اوپر اللہ کی پکڑ آ جائے گی، آپ تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے تو یونس علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ پیغمبر میرا ہو اور میرا آرڈر آیا نہ ہو، پیغمبر جو ہے وہ بستی چھوڑ کر، قوم کو چھوڑ کر عذاب کی وحی سنا کر چلا جائے۔ پیغمبر کی شان کے مناسب نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام پہ آزمائش بھیج دی کہ آپ کو مچھلی کا لقمہ بنا دیا، آپ مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے، اور ادھر قوم کے سامنے یونس علیہ السلام کو رسوا بھی نہیں کرنا تھا کہ عذاب قوم کہے، ایسے کہہ گیا عذاب تو آیا ہی نہیں۔ اللہ اپنے پیاروں کو رسوا نہیں کیا کرتا قوم کے سامنے۔ جو وقت حضرت یونس علیہ السلام نے بتایا تھا، اس وقت قوم نے دیکھا ایک کالی آندھی آ رہی ہے، تو قوم سمجھ گئی کہ پہلی قوموں پہ عذاب بھی اسی شکل میں آتا تھا، اللہ کے پیغمبر جو کہہ کے گئے ہیں وہ عذاب آ رہا ہے، اور اب ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے دکھاوا تھا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ واقعی اللہ نے اپنے پیغمبر کی بات کو سچ ثابت کیا، واقعی اللہ نے عذاب بھیج دیا، عذاب آ رہا تھا۔ جب قوم نے یہ عذاب دیکھا تو ساری قوم سجدے میں پڑ گئی، سجدے میں پڑ گئی، رونے لگے، چلانے لگے، معافیاں مانگنے لگے، اللہ اگر تو ایک بار ہمیں مہلت دے دے تو ہم تیرے پیغمبر یونس کو تلاش کریں گے، جہاں مل جائیں گے ان کی رہنمائی میں زندگی گزاریں گے، 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوں گے، ان کے حکم سے تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ قرآن پاک کے 11ویں پارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اللہ کا یہ قانون و ضابطہ نہیں، جب عذاب بھیج دیتا ہے، نظر آ جاتا ہے تو اب لاکھ توبہ کرو، عذاب آ کر رہتا ہے، نظر تو نہیں آیا جب تک نہیں آیا، جب نظر آ گیا اللہ کا عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا تو اب 1000 توبہ کرو، ٹلنے والا نہیں ہے۔ یہ خصوصیت حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی تھی صرف، کہ انہوں نے معافی مانگی، توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو جس طرح آگ کا برسنا، آسمانوں سے پانی کا برسنا، پتھروں کا برسنا، زمین میں دنسا دیا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب ہیں، اسی طریقہ پر مہنگائی بھی اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے کہ آدمی کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کی سکت ہی نہ رکھے، طاقت ہی نہ رہے آدمی کے پاس کہ میں گھر میں سالن پکا سکوں، میں گھر میں روٹی پکا سکوں، اللہ کا عذاب ہے۔ اسی طریقہ پر گھروں میں لڑائی فساد، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو گئی، یہ عذاب ہے اللہ کا، بیوی خامد کی نافرمان ہو گئی، یہ عذاب ہے اللہ کا، خامد ادھر ادھر منہ مار رہا ہے، عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، بیٹی ماں کی نافرمان ہو گئی، عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ آج اس عذاب کو تو قانونی شکل دی جا رہی ہے، قانون بن گیا
کہ کوئی ماں باپ اپنی اولاد پہ سختی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کی اولاد نماز نہیں پڑھتی، پیار سے تو کہہ سکتے ہو کہ نماز پڑھ بیٹا، لیکن سختی سے آپ اس کو مسجد میں نہیں بھیج سکتے۔ سختی کرو گے وہ تھانے رپورٹ کرے گا، آپ کو ہتھکڑی لگے گی، گرفتار ہو جائیں گے۔ اس سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کیا ہوگی؟ ایک لڑکی ہے، والدین کہتے ہیں کہ تیری شادی ادھر نہیں فلاں جگہ پہ کرنی ہے۔ لڑکی والدین کو کہہ سکتی ہے آپ کون ہوتے ہیں میرے معاملات میں دخل دینے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ شادی میں جہاں چاہوں گی وہاں کروں گی، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ ماں آنسو بہاتی ہوئی دیکھتی رہے، باپ بیچارہ آنسو بہاتا رہے، اور لڑکی جس کے ساتھ چاہے شادی کر لے، جس کے ساتھ چاہے رات گزارے، جس کے ساتھ چاہے اپنی دوستی کرے، اور صبح سے شام تک جہاں چاہے رہے، شام صبح تک جہاں چاہے رہے۔ نہ بھائی روک سکتا ہے، نہ ماں باپ روک سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے قانونی طور پہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے جو خوشی سے ہم اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں، لیکن جب اس کے نتائج سامنے آئیں گے تو پھر ہم ہاتھ ملیں گے، پچھتائیں گے، پھر پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کہتا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا۔ اللہ کہتا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ، اللہ قادر ہے تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے عذابًا من فوقکم، چاہے تو تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، پتھر برسائے تمہارے اوپر، بارشیں اتنی برسائے تمہاری فصلیں تباہ و برباد ہو جائیں، اور چاہے تو نیچے سے تمہیں عذاب پہنچائے۔ ہل چلاؤ، بیج ڈالو، کھاد ڈالو، سپرے ڈالو، سب کچھ کرو، لیکن جب فصل کا وقت آئے تو اس وقت آپ ہاتھ بھی مال رہے ہوں اور کہہ بھی رہے ہوں انا لمغرمون بل نحن محرومون، ہائے ہم تو قرضی ہو گئے، اتنا قرضہ چڑھ گیا، اور فصل سے بل نحن محرومون، محروم ہی رہ گئے، پچھلے قرضے بھی نہیں اتر سکتے جو فصل گھر کے اندر آئی ہے۔ تو یہ بھی عذاب ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس عذاب سے بچ جائیں تو ایک ہی صورت ہے، اجتماعی طور پہ قوم اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور پھر آئندہ اللہ کی نافرمانی، محبوب کی نافرمانی نہ کرنے کا عزم بالجزم کرے، اور زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارے، تو آج بھی یہ مہنگائی بھی ختم ہو سکتی ہے، یہ آزمائشیں بھی ختم ہو سکتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صالح قوم کے ہمدرد، دین کے ہمدرد، دیندار حکمران بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے 5 فٹ پہ تو اسلام نافذ نہ کروں اور امید رکھو کہ میرے ملک میں اسلام آ جائے گا، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پہلے میں اپنے جو 5 فٹ کا میرا قد ہے میں اس پر تو اسلام نافذ کروں، جو میری بیوی میرے نکاح میں ہے میں اسے تو اسلام کا پابند بناؤں، جو میرے بچے میرے ماتحت ہیں میں انہیں تو اسلام کا پابند بناؤں۔ جب میں اپنے گھر کو سنبھال لوں گا، آپ اپنے گھر کو سنبھال لیں گے، دوسرا اپنے گھر کو سنبھال لے گا، تیسرا اپنے گھر کو سنبھال لے گا، تو پورے محلے کے اندر اسلام کی فضا نظر آئے گی، پورا محلہ مسلمانوں کا نظر آئے گا۔ آج تو خال خال مسلمانوں کا گھر، کوئی گھر اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا ایسا گھر جس گھر کے تمام افراد 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں۔ ہم سوچ لیں، آپ بھی سوچیں اپنے گربانے میں منہ ڈال کر، میں بھی سوچوں، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، آپ میں سے ہی ہوں، ہم سب سوچیں، جتنے ہم بیٹھے ہیں چند افراد، کیا ہمارے گھروں میں سارے افراد 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟
اگر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر میں تو 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، میری بیوی نہیں پڑھتی تو اس کا سوال مجھ سے ہوگا، میری نماز کہاں مجھے بچائے گی؟ بیوی کی وجہ سے پکڑا جاؤں گا۔ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، میری بیوی 5 وقت نماز پڑھتی ہے، لیکن بچے نہیں پڑھتے تو ہماری نمازیں کہاں بچائیں گی؟ بچوں کی وجہ سے میں پکڑا جاؤں گا، بہن کی وجہ سے میں پکڑا جاؤں گا، ماں کی وجہ سے میں پکڑا جاؤں گا۔ تو اس لیے ہر آدمی کوشش یہ کرے کہ کم از کم میرے گھر کے اندر تو اسلام آ جائے۔ میں تو گھر میں پابندی لگاؤں گا کہ اس گھر میں وہی رہ سکتا ہے جو 5 وقت نماز پڑھے گا، بس خوشی ہوگی غمی ہوگی، اللہ کے احکامات کے مطابق چلے گا، آمنہ کلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلے گا۔ میں اپنے گھر سے آغاز کروں، آپ میں سے ہر آدمی اپنے گھر سے آغاز کرے۔ آج ہی نیت کر لیں، آج ہی اللہ سے وعدہ کر لیں، اللہ گھر میں بیٹھ کر، کہ آج سے ہم اپنے گھروں سے آغاز کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اسلام آ جائے۔ انشاءاللہ فضا بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اگر یونس علیہ السلام کی قوم پر آیا ہوا عذاب اللہ دور فرما سکتے ہیں تو ہم تو حضرت یونس علیہ السلام کی امتی نہیں ہیں، ہم تو آمنہ کلال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہمارے ساتھ تو آمنہ کلال کی دعائیں بھی ہیں، لیکن خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میں دور نکل گیا۔ بہرحال یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب اللہ نے دور کیا، محرم کا مہینہ تھا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے، محرم کا مہینہ تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون سے نجات ملی، محرم کا مہینہ تھا۔ فرعون کو بحر کلزم کے اندر لاؤ لشکر سمیت غرق کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا، تب بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی جودی پہاڑ پہ لگی، مومن بچ گئے اور غیر مومن غرق ہو گئے، حتیٰ کہ نوح پیغمبر کا بیٹا بھی غرق ہو گیا آنکھوں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے۔ اصل میں نہ تو بیان کرنے والا واقعے کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، نہ سننے والے دیتے ہیں، ورنہ سبق حاصل کرنے کے لیے تھوڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہیں نوح علیہ السلام اور حقیقی بیٹا ہے۔ اگر آپ کو اپنی اولاد پیاری ہے اور مجھے میری اولاد پیاری ہے، اولاد جتنی نافرمان ہو، جتنی خراب ہو جائے، لیکن پھر بھی خون کی کشش ایسی ہے کہ وہ کشش رہتی ہے، اولاد کے ساتھ آدمی کی رہتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی اولاد اور مجھے میری اولاد پیاری ہے تو کیا نوح علیہ السلام کو اپنا بیٹا پیارا نہیں تھا؟ لیکن آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ شفقت پدری جوش میں بھی آئی، پیغمبر نے مجبور ہو کر رو کر ہاتھ بھی اٹھا دیے، ان نبنی من اہلی۔ آج کسی کا بیٹا اس طرح آنکھوں کے سامنے دریا میں غرق ہو رہا ہو، اس باپ سے پوچھو اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ غوطے کھا رہا ہو بیٹا، بچنا چاہتا ہو، غوطے کھا رہا ہو، ہاتھ ادھر مارے، باپ دیکھ رہا ہو لیکن باپ بچا نہ سکے، بیٹا بچ نہ سکے، اس باپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ نوح علیہ السلام کا بھی کلیجہ تھا، دل تھا، ہاتھ اٹھ گئے، ان نبنی من اہلی، اللہ میرا اہل ہے، میرا بیٹا ہے۔ رب نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے میرا نوح پیغمبر تیرے اہل میں سے نہیں رہا۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے۔ آج تو بیٹا چوری کر کے آئے، باپ سینے سے لگا لیتا ہے، بیٹا برائی کر کے آئے، باپ کہتا ہے اچھا آگے نہ کرنا، اس دفعہ میں تیرا ساتھ دیتا ہوں۔ جب اس دفعہ ساتھ دیا تو اگلی دفعہ بھی دینا پڑے گا، اگلی دفعہ کیا تو پھر سے 12 بھی دینا پڑے گا ساتھ۔ بھائی کہتا ہے کوئی بات نہیں میں بیٹھتا ہوں، گویا اپنے ہاتھوں سے ماں باپ اپنی اولاد کو جہنم کا بالن بنا رہا ہے، بھائی اپنے بھائی کو جہنم کا بالن بنا رہا ہے۔ نہیں، بہرحال اسی طریقہ پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کو مومنوں سمیت اللہ نے نجات عطا فرمائی، تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔
یہ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کے واقعات ہیں، اور بھی بہت سے واقعات ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ واقعات بے شمار ہیں جو محرم الحرام میں پیش آئے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد بھی اگر دیکھ لیں تو محرم الحرام میں کئی عظیم الشان واقعات پیش آئے ہیں۔ یکم محرم الحرام کو مراد مصطفیٰ داماد علی المرتضیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، جس کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو آئندہ جمعہ کے اندر کیا جائے گا۔ پھر 10 محرم الحرام کو حضرت حسین بن علی کی ساتھیوں سمیت شہادت ہوئی ہے۔ اسی طریقہ پر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم، کون ام کلثوم؟ میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر تیسری بیٹی، پہلی حضرت زینب، دوسری حضرت رقیہ اور تیسری حضرت ام کلثوم، چوتھی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محبوب کی 2 بیٹیوں کی وفات محرم الحرام میں ہوئی ہے۔ ایک سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا۔ حضرت ابو العاص یمامہ کی جنگ کے اندر، جہاد کے اندر حضرت ابو العاص نے جام شہادت نوش کیا، اور محبوب کی بڑی بیٹی حضرت زینب کا ایک بیٹا تھا، علماء لکھا ہے، جس کا نام سیدنا علی زینبی تھا، علی زینبی، زینب کا بیٹا حضرت علی۔ ان کی شہادت جنگ یرموک میں ہوئی ہے۔ باپ بھی شہید ہے اور بیٹا بھی شہید ہے۔ باپ ابو العاص ہے اور ماں حضرت زینب بنت محمد ہے، کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بیٹی حضرت زینب کی، یعنی محبوب کی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے حضرت علی کو وصیت فرمائی کہ میری دنیا سے جانے کے بعد اگر آپ کو نکاح کی ضرورت پڑے تو میری بھانجی زینب کی بیٹی امامہ موجود ہے، اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یعنی محبوب بھی حضرت علی کے سسر ہیں اور محبوب کی بیٹی حضرت علی کی ساس ہے حضرت زینب، اور محبوب کا داماد ابو العاص بھی حضرت علی کا سسر ہے۔ اور یہ وہ بیٹی حضرت زینب جن کے متعلق آمنہ کے لال نے فرمایا افضل بناتی، میری ساری بیٹیوں میں سے بہترین بیٹی وہ میری بیٹی زینب ہے، جس کو میں محمد پاک کی محبت میں بڑا ستایا گیا، بڑا تڑپایا گیا۔ محبوب کو پیار تھا اپنی بیٹی کے ساتھ۔ تو یہ حضرت زینب کا انتقال پرملال بھی محرم میں ہوا، حضرت ام کلثوم کا انتقال بھی محرم الحرام میں ہوا، اور حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ یہ بھی محرم الحرام میں ہوا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ وہ بھی محرم الحرام کے اندر ہی ہوا۔ تو اب شریعت تو محبوب کے دور میں ہو گئی تھی مکمل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے محبوب کی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ محبوب میں نے دین کو مکمل کر دیا، اب نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ اب آپ بتائیں کیا آمنہ کے لال کے بعد بھی کسی پر وحی آئی؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جب محبوب کے بعد وحی نہیں آئی تو سمجھو محبوب کے بعد نیا دین بھی نہیں آیا۔ جب محبوب کے زمانہ میں دین مکمل ہو گیا
اور محبوب نے اپنے دور میں اپنا نکاح حضرت صفیہ سے محرم کے مہینے میں کیا، محرم کے مہینے میں حضرت صفیہ سے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ بارہا سن چکے ہیں۔ حضرت صفیہ، ایک دن اما عائشہ صدیقہ اور حضرت صفیہ بیٹھی تھیں اور اما عائشہ نے مذاق میں کہہ دیا، صفیہ میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں، تو ایک یہودی کی بیٹی ہے۔ آمنہ کے لال کو پتہ چلا، محبوب کے چہرہ انور کا رنگ بدل گیا۔ فرمایا عائشہ خبردار دوبارہ تانا نہ دینا، تو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، یہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، تیرا باپ صدیق اکبر ہے، بڑی عظمت والا، بڑے مقام والا، لیکن صحابی نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ ہارون علیہ السلام کے خاندان میں سے ہے، دوبارہ ایسی بات نہ کہنا۔ اس حضرت صفیہ سے آمنہ کے لال کا نکاح محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ اگر خود صاحب شریعت کا نکاح محرم میں جائز ہے تو امتی کا نکاح کیوں جائز نہیں؟ نبی تو آتا ہی اپنی امت کے لیے نمونہ بن کر ہے نا، نمونہ بن کر آتا ہے۔ نبی یہ کہنے کے لیے آتا ہے کہ جیسے جو میں کر رہا ہوں وہ تم کرو۔ نبی کا ہر عمل امتی کے لیے دعوت ہوتا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جس طرح میں محمد پاک پڑھ رہا ہوں۔ تو اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے ہیں نمونہ اور ہم نے محبوب کے نمونے کو ہے اپنانا، پھر تو محرم میں نکاح جائز ہے۔ اور اگر کسی بدبخت کے لیے آمنہ کے لال کی زندگی نمونہ نہیں، یا وہ محبوب کا نمونہ اپنانا نہیں چاہتا، تو وہ نہ نکاح کرے محرم کے اندر، لیکن اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں چلنا چاہتا، نعوذ باللہ۔ اگر چلنا چاہتا ہے تو پھر محرم الحرام میں کہنا پڑے گا کہ نکاح جائز ہے۔ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ محرم میں ہو سکتا ہے۔ اور پھر جب عقل ماری جاتی ہے، دیکھو محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، مہندی بھی ہوتی ہے، مہندی بھی ہوتی ہے، بھئی کس کی مہندی ہے؟ جواب آتا ہے حضرت قاسم کی مہندی ہے، حضرت قاسم کی۔ کیوں بھئی؟ کربلا کے میدان میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو عقل اتنی ماری گئی، بھئی کربلا کا میدان ہے، حضرت حسین ساتھیوں سمیت پیاسے ہیں، مسلمانوں کے لاشیں گر رہی ہیں، لاشیں تڑپ رہے ہیں، عین اس موقع پہ اگر حضرت قاسم کی شادی ہو سکتی ہے تو ہمارے لیے ناجائز کیوں ہو سکتا ہے؟ عین اس موقع پہ حضرت قاسم کی شادی کروا رہے ہیں، مہدی لے کے جا رہے ہیں حضرت قاسم کے نام کی، اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں اس مہینہ میں نکاح جائز نہیں ہے، اس مہینہ میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ کہتے ہیں یہ منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ۔ اگر منحوس تھا تو کیا منحوس مہینے میں اللہ نے حضرت حسین کو شہادت عطا فرمائی تھی؟ حضرت حسین کو منحوس مہینے میں اللہ نے شہادت عطا فرمائی تھی؟ اور جس مہینے میں اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، بارش برسائی پہلی، جس مہینہ میں آدم کو بنایا، اس مہینہ میں جو مبارک مہینہ تھا، اللہ نے اس مہینہ میں حضرت حسین کو شہادت عطا فرمائی۔ جو اس مہینہ کو منحوس کہتا ہے وہ خود منحوس ہے۔ محرم کا مہینہ بڑی عظمت والا ہے، پہلے دن سے اللہ کہتے ہیں، پہلے دن سے من اربعۃ حرم یوم خلق السماوات والارض، اللہ کہتا ہے 10ویں پارے میں، جب سے زمین آسمان بنے اس وقت سے میں نے محرم کو محترم مہینہ بنایا، شان والا مہینہ بنایا۔ یہ قرآن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو اس لیے یہ بالکل عقیدہ چھوڑ دیں، ذہن سے بالکل نکال دیں کہ محرم کے مہینہ میں شادی نہیں ہوتی۔ اچھا، کوئی تو محرم کا مہینہ آتا ہے نا، پھر فون آتے ہیں، لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، بھائی میں اپنی بیوی کے قریب جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا، محرم آ رہا ہے۔ کچھ نئی نئی شادی بچی کی کر کے بھیج دیتے ہیں، محرم کا چاند نظر نہیں آتا، ایک دن پہلے واپس بلا لیتے ہیں، محرم ختم ہو جائے گا تو پھر بھیجیں گے۔ میں نے کہا یار یہ بتاؤ، جب مولوی صاحب نے تمہارا نکاح پڑھایا تھا
تو ساری زندگی کے لیے پڑھایا تھا یا محرم کے 10 دن نکال لیے تھے؟ مولوی صاحب نے جب کہا تھا کہ فلاں کی بیٹی فلاں نام والی گواہوں کی موجودگی میں اتنے حق مہر کے عوض اس کا نکاح تیرے ساتھ کیا، لیکن ہر مہینے جب محرم آئے گا 10 دن وہ تیرے لیے حرام ہوگی، کیا مولوی نے یہ معاہدہ کروایا تھا؟ کہنے لگے نہیں معاہدہ کروایا تھا۔ میں نے کہا ساری زندگی کے لیے نکاح پڑھایا تھا؟ کہنے لگے ساری زندگی کے لیے پڑھایا تھا۔ تو میں نے کہا پھر محرم بھی تو اس میں آتا ہے، محرم بھی تو اس میں آتا ہے۔ جب نکاح میرا اپنی بیوی کے ساتھ پوری زندگی کے لیے ہے تو پوری زندگی میری بیوی میرے لیے حلال ہے۔ نہ خدا نے منع کیا، نہ خدا کے رسول نے منع کیا، نہ صحابہ نے منع کیا، نہ اہل بیت نے منع کیا۔ اچھا چلو حضرت علی نے روک دیا ہو، حضرت حسن نے روک دیا ہو، حضرت حسین نے روک دیا ہو، حضرت زین العابدین نے روک دیا ہو، حضرت موسیٰ کاظم نے روک دیا ہو، حضرت امام باقر نے روک دیا ہو، حضرت امام جعفر صادق نے روکا ہو، حضرت علی تقی نے روکا ہو، حضرت علی نقی نے روکا ہو، حضرت حسن عسکری نے روکا ہو، نہ پانچوں نے روکا، نہ باروں نے روکا، نہ صحابہ نے روکا، نہ اہل بیت نے روکا، نہ اولیاء کرام پیر فقیر نے روکا۔ تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ تو نہیں مانتا تو اپنی بچی کو بٹھا 10 دن نہ جانے دے، تو ہمارے اوپر کیوں پابندیاں لگاتا ہے بھائی؟ ہم نے تو نکاح کیا ہے تو پوری زندگی کے لیے کیا ہے، پوری زندگی کے لیے۔ اور اللہ نے پوری زندگی کے لیے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو۔ تو لباس بندہ 24 گھنٹے پہنتا ہے یا بیچ میں سے گھنٹہ کہتا ہے ننگا ہی پھیر لوں؟ ساری خرافات ہیں، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو کام کرنے کو ہوتا ہے وہ کرتے نہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، دیکھا وہاں یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو محبوب نے فرمایا بھائی یہودی کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ سمجھتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی، تو شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ یہودیوں کے اتنے قریبی نہیں تھے جتنے ہمارے قریبی تھے، تو جب یہودی روزہ رکھتے ہیں ہمیں بطریق اولا روزہ رکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ شروع فرما دیا، اور یہی بتاتا جاؤں 10 محرم کا روزہ پہلے فرض تھا امت کے اوپر، جس طرح رمضان کا روزہ فرض ہے 10 محرم کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے اللہ نے محرم والے روزے کی فرضیت ختم فرما دی، اب مستحب ہے، اب مستحب ہے، زیادہ سے زیادہ سنت کہہ لو۔ اور آخری سال جب نبی کریم کی زندگی کا آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، ترغیباً فرمایا اگلے سال اگر میں محمد پاک دنیا میں زندہ ہوا، جملے پہ غور کرنا، دنیا میں زندہ ہوا، قبر میں تو آج بھی زندہ ہیں، قبر اطہر میں تو آج بھی زندہ ہیں، اگلے سال اگر میں دنیا میں زندہ ہوا تو میں محمد پاک 9-10 کا روزہ رکھوں گا یا 10-11 کا روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، مشابہت نہ ہو۔ لیکن زندگی نے وفا نہ کی، اگلا رمضان محرم آنے سے پہلے پہلے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پر ملال ہو گیا، مگر صحابہ کرام نے بعد میں کسی نے 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھا، کسی نے 10 محرم اور 11 محرم کا روزہ رکھا۔ ادھر کیا ہے؟ کہو روزہ ہے۔ مکہ میں کیا ہے؟ روزہ ہے۔ مدینہ میں کیا ہے؟ 10 محرم کو روزہ ہے۔ اور کربلا کے میدان میں 10 محرم کو کیا ہے؟ اور ادھر کیا ہے؟ میٹھے پانی کی سبیل لیں، دودھ کی سبیل لیں۔ کیا میں سبیل لگا کر یہ سمجھتا ہوں کہ بس میری بخشش ہو جائے گی؟
ادھر کربلا کا میدان دیکھو تو قرآن پاک کی تلاوت نظر آئے گی، کربلا کا میدان جو خیموں میں دیکھو مستورات قرآن پاک پڑھتی نظر آئیں گی۔ حضرت حسین کو دیکھو، سواری پہ سوار ہے، سامنے دشمن ہے، لیکن زبان پہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اور خود کہتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے کی نوک پہ رکھ کر کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا تو اس وقت بھی حضرت حسین کی زبان پہ جاری تھا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تھا کہ نہیں؟ تو کربلا کے میدان میں تو قرآن تھا۔ میں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہتا، کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن اصلاح کرنی تو ضروری ہے، اور کوئی ماننے نہ ماننے اور کوئی سنے نہ سنے، لیکن میں اپنے اہل سنت والجماعت کو تو سنا سکتا ہوں نا، اہل سنت والجماعت کو تو میں صحیح عقیدہ بتا سکتا ہوں۔ یہ تو میرے گھر کے افراد ہیں، میں اپنے گھر میں تو کوئی مجھے منع نہیں کر سکتا کہ تو اپنے گھر والوں کو بھی حق کا راستہ نہ بتا، کسی کو گالی نہیں نکالتا، لیکن اپنوں کو تو بتا سکتا ہوں کہ یار 10 محرم کو کربلا میں قرآن پاک کی تلاوت تھی، جب 10 محرم ہے قرآن پاک پڑھا کرو۔ ہم مرثیے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، سینہ کو بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین۔ کون مر گیا جس کو تم پیٹ رہا ہے، جس کی وجہ سونا کو بھی کر رہا ہے؟ حسین کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا جس کے لیے آمنہ کے لال نے دعائیں کی، اللہ میں چاہتا ہوں میدان کارزار ہو، دشمن کی تلوار ہو، میری گردن ہو، اللہ میں شہید ہو جاؤں، پھر تو زندہ کرے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر تو زندہ کرے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر تو زندہ کرے، پھر شہید ہو جاؤں۔ اللہ سلسلہ چلتا رہے تاکہ قیامت آ جائے۔ یہ آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں اللہ کے دربار میں۔ یہ کم مقام ہے جس کے لیے محبوب تمنا کرے، محبوب دعا کرے، کیا وہ عظمت ہے یا وہ عظمت نہیں ہے؟ جب وہ عظمت ہے تو پھر ماتم کس چیز کا، پھر رونا دھونا کس چیز کا، پھر واہ ویلا کس چیز کا، پھر مرثیہ کس چیز کا؟ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے حسین بن علی کو وہ مقام عطا فرمایا جس کی دعائیں آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں۔ ایک بچہ اس کے سکول کا امتحان ہو اور وہ گھر آ کے کہے ابا میں نے پورے نمبر لیے، پورے نمبروں سے میں پاس ہوا ہوں، 1000 نمبر تھا تو میرا 1000 ہی نمبر آیا ہے، تو کیا اس گھر میں رونا دھونا شروع ہو جائے گا؟ باپ سینہ کو بھی شروع کر دے گا، ہائے ہائے ہائے۔ کیوں؟ اگر فیل ہوتا تو باپ پریشان ہوتا، ماں پریشان ہوتی، اتنا خرچہ بھی کیا، اتنا وقت بھی لگایا، بیٹا پھر بھی فیل ہو گیا۔ بیٹا پاس ہو جائے، ڈاکٹری کر رہا ہے، بیٹا پاس ہو گیا، ماں باپ تو پاؤں زمین پہ نہیں لگتے۔ ایک ڈاکٹری کے امتحان میں پاس ہو جائے آدمی تو خاندان کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے۔ حسین بن علی تو دنیا کے امتحان میں تو کامیاب نہیں ہوئے، وہ تو آخرت کے امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، آخرت کے امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں یار۔ تو اس لیے مجھے چاہیے میں اس دن قرآن پاک کی تلاوت کروں، میں اس دن نوافل پڑھوں، قرآن پاک کی تلاوت اس نیت سے کروں اللہ اس کا ثواب شہداء کربلا کی ارواح کو پہنچا۔ ان کے درجات تو بلند ہیں، لیکن جب میں اللہ کے پیاروں کے اصال ثواب کے لیے پڑھوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے درجے بلند کرے گا۔ یہ تلاوت میرے کام آئے گی، وہ درود پاک میرے کام آئے گا، کل شریف میرے کام آئے گا، سورہ ملک میرے کام آئے گی، خیرات میرے کام آئے گی۔ میرے بھائیوں وہ کام کریں جو کام آمنہ کے لال سے ثابت ہیں، جو صحابہ کرام سے ثابت ہیں، جو اہل بیت عظام سے ثابت ہیں۔ یار ہمارے وہ ہیں اور کوئی ہمارا نہیں ہے، میرا تو باپ میرا نہیں ہے۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں میرا باپ قیامت کے دن مجھے بچا لے گا جہنم کی آگ سے، لیکن میں بلا دھڑک کہہ سکتا ہوں آمنہ کے لال میری سفارش کریں گے، میں کہہ سکتا ہوں صحابہ کرام میری سفارش کریں گے، میں کہہ سکتا ہوں اہل بیت عظام میری سفارش کریں گے، میں کہہ سکتا ہوں حضرت حسین میری سفارش کریں گے، میں کہہ سکتا ہوں اولیاء کرام پیر فقیر میری سفارش کریں گے۔
تو یار جو سفارش کریں گے انہی کے نام کا ماتم، انہی کے نام کا رونا، انہی کے نام کا چیخنا چلانا، اتنے وقت میں قرآن پاک پڑھ کر ان کے لیے اصال ثواب کروں۔ تو محبوب نے اس دن روزہ رکھا ہے۔ اللہ ہمت دے، فرض تو ہے نہیں، اللہ ہمت دے تو رکھ لینا۔ ضروری تاکید اس لیے نہیں کر رہا کہ جب اللہ نے نہیں کی تو میں کیوں بھی پابند کروں، ترغیب دے رہا ہوں۔ اگر اللہ ہمت دے تو رکھ لینا، ثواب اتنا ملے گا۔ آمنہ کلال نے فرمایا پچھلے محرم سے لے کر اس محرم تک جتنے تم نے صغیرہ گناہ کیے ہوں گے، 10 محرم کو روزہ رکھو گے اللہ سارے تمہارے معاف کر دے گا۔ سودا کتنا سستا ہے، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور دوسری چیز جو آمنہ کلال نے فرمائی ہے، مشکات شریف میں حدیث ہے، محبوب نے فرمایا جو آدمی 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پہ، اپنے بچوں پہ، بیوی پہ، ماں باپ پہ رزق میں وسعت کرے گا، اچھا کھلائے گا، اچھا پلائے گا، اللہ پورا سال اس کے رزق وافر کر دے گا، پورا سال۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ فقیروں کو کھلاؤ گے، مسکینوں کو کھلاؤ گے، یتیموں کو کھلاؤ گے، اپنے بیٹے کو میں کھلاؤں تو پورا سال میری روزی بڑھ جائے، اگر فقیر کی خدمت کر دوں تو پھر کیا مقام ملے گا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پڑھا نا کہ جو 10 محرم کو اپنے اہل عیال پہ رزق میں وسعت کرے گا، اللہ پورا سال اس کو رزق سے بے نیاز کر دے گا، رزق وافر عطا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے ہر سال تجربہ کیا، ہر سال تجربہ کیا، جب بھی 10 محرم آتی تو میں گھر میں اچھا پکاتا، اچھا کھلاتا، اور محبوب کا فرمان ہر بار سچ ثابت ہوا کہ اللہ نے پورے سال مجھے رزق کی تنگی نہیں دی۔ یہ بھی مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، کر لو گے ثواب بہت بڑا ہے، ترغیب بڑی ہے۔ محبوب نے جب فرما دیا تو سمجھو یہ گارنٹی ہے کہ اگلا پورا سال رزق اللہ وافر عطا فرمائے گا۔ تو اس طریقہ پر ٹائم تھوڑا ہے، محرم میں بس چند باتیں، ایک کام ہم یہ کرتے ہیں کہ خصوصی طور پہ محرم الحرام کے مہینہ میں اور پھر خاص طور پہ 10 محرم الحرام کو قبرستان جا کر قبروں کی لپائی کیا کرتے ہیں اور وہاں قرآن پاک بھی پڑھاتے ہیں اور وہاں قبروں پہ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے ہیں، مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ان سے پوچھو جو قبروں کے اندر پڑے ہیں، جو قبروں کے اندر پڑے ہیں نا، ان سے پوچھو ہم تمہارے اوپر بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہیں، تمہارے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ بڑی خوشی خوشی مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، اس قبر کو پھلانگ کے، اس قبر کو پھلانگ کے، اس قبر کو پھلانگ کے۔ کس نے کہا نا، ایک مسافر گھر سے چلا، ایک مسافر گھر سے چلا، دل میں کچھ ارمان تھے، چند قدم آگے چلا تو سامنے قبرستان تھے، راستے میں ایک ہڈی ملی جس کے یہ بیان تھے، اے مسافر سنبھل کے چل، ہم بھی کبھی انسان تھے۔ سوچ لیا کر، قبروں پہ جانا منع نہیں ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ہو سکے روزانہ قبرستان جاؤ۔ میں کیسا بیٹا ہوں جو میں اپنے باپ کی قبر پہ نہیں جاتا، اپنی ماں کی قبر پہ نہیں جاتا، اپنے بھائی کی قبر پہ بھی نہیں جاتا، اپنے دوست کی قبر پہ نہیں جاتا۔ میں کیسا دوست ہوں؟ میں نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا، میں نے بیٹا ہونے کا حق ادا نہیں کیا، میں نے بھائی ہونے کا حق ادا نہیں کیا، میں نے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ محبوب نے فرمایا ہو سکے روزانہ جاؤ۔ روزانہ نہیں جا سکتے مہینے میں چلے گیا کرو، مہینے میں نہیں جا سکتے سال میں چلے گیا کرو، ہفتے میں چلے گیا کرو، ہفتے میں نہیں جا سکتے مہینے میں چلے گیا کرو، مہینے میں نہیں جا سکتے سال میں چلے گیا کرو، سال میں نہیں جا سکتے زندگی میں ایک دفعہ تو چلے ہی جاؤ۔ لیکن ادھر میں نے بتلایا نا کہ محبوب نے فرمایا میں 10 کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ رکھوں گا، کیوں؟ تاکہ مشابہت نہ ہو یہودیوں کے ساتھ۔ تو اتنی مشابہت سے محبوب نے منع فرمایا، اس لیے اہل سنت والجماعت وہ محرم کے 10 دنوں کے پابند نہیں ہیں، اہل سنت کو کہہ رہا ہوں۔
یہ محرم کے 10 دنوں کے پابند نہیں ہیں، تمہارا پورا سال محرم ہے، پورا سال جاؤ قبرستان، روزانہ جاؤ۔ جو متقدمین علماء تھے نا، انہوں نے تو لکھا ہے کہ قبروں کی لپائی مطلقاً جائز ہی نہیں ہے، قبروں کی لپائی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عبرت کا مقام ہے، کہ وہاں آدمی جائے تو اس کو زیب و زینت نظر نہ آئے، اس کو نظر آئے کہ فنا ہو چکا ہے، سارا جان فنا ہے، اور ایک دن میں نے بھی یہاں آنا ہے، میرا بھی یہی حال ہوگا۔ یہ ان کا اپنا نظریہ تھا، ہم ان کے پابند نہیں ہیں۔ متاخرین جو علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے قبروں کی لپائی کرنا جائز ہے، آپ قبروں کی لپائی کر سکتے ہیں، آپ قبروں کے نشان قائم رکھ سکتے ہیں، آپ قبروں کے اوپر کتبہ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ آنے والوں کو پتہ ہو یہ ہمارے فلاں بزرگ کی قبر ہے، فلاں ماں کی قبر ہے، اماں جان کی قبر ہے، آپ کتبہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اینٹوں کے ساتھ بنانا ہے تو پھر قبر سے کم از کم 1.5 فٹ جو ہے وہ دور جو ہے نا وہ برجی وغیرہ بنانی چاہیے، اس میں کتبہ لگانا چاہیے، کیونکہ پکی اینٹ قبر کے ساتھ مس نہیں ہونی چاہیے، پکی اینٹ۔ اور اگر ویسے لوہے کا کتبہ تختی لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ جہاں مرضی چاہیں لگا سکتے ہیں، قبر کی لپائی بھی کر سکتے ہیں، قبر کی صفائی بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی شرعاً منع نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے شریعت نے ہمارے لیے کوئی دن کی تعیین نہیں کی، کوئی دن کی تعیین نہیں کی۔ آپ رجب میں جاؤ، شعبان میں جاؤ، رمضان میں جاؤ، شوال میں جاؤ، ذوالقعدہ میں جاؤ، ذی الحج میں جاؤ۔ جو آدمی پورا سال قبرستان اس کی آنے جانے کی عادت ہے، پورا سال جاتا رہتا ہے، کچھ پڑھتا پڑھاتا رہتا ہے، قبروں کی لپائی بھی کرتا ہے پورا سال وقتاً فوقتاً، اس آدمی کے لیے جانا محرم میں کوئی منع نہیں ہے، وہ محرم میں بھی جائے، جا کے ایصال ثواب کرے۔ لیکن جو آدمی پورا سال نہیں جاتا، جب محرم آتا ہے تو کہتا ہے محرم کا مہینہ آ گیا، اب قبروں کی لپائی کر کے آؤں یا قرآن پاک پڑھا کے آؤں، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ اب یہ غیروں کے ساتھ مشابہت ہے کہ غیر جو ہیں وہ بھی محرم میں جائیں اور سنی بھی صرف محرم میں جائیں، تو بات ان میں اور سنیوں میں فرق کیا رہے گا؟ وہ صرف محرم میں جاتے ہیں اور سنی کو چاہیے وہ پورا سال وقتاً فوقتاً جاتا رہے، ان کو میرے کلام کی صرف محرم میں ضرورت نہیں پڑتی، پورا سال وہ میرے کلام کے محتاج ہیں، وہ ضرورت مند ہیں، پورا سال میں جاؤں۔ اور پھر وہاں جا کر قرآن پاک پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے، قرآن پاک پڑھو، لیکن اتنا تو خیال کریں کہ کوئی مٹی کوئی دھول وغیرہ وہ قرآن پاک پر نہ پڑے۔ بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور آدمی جا رہے ہیں آ رہے ہیں، گارا پھینک رہے ہیں، مٹی پھینک رہے ہیں، مٹی گرد و غبار اڑ رہا ہے، قرآن پاک پر پڑھ رہا ہے، تو ثواب کی بجائے آپ تو عذاب خرید رہے ہیں۔ یہ عذاب میت کا نہیں ہوگا، یہ پڑھنے والے کو ہوگا جس نے قرآن پاک کی عظمت کا خیال نہیں رکھا، قرآن پاک کی شان کا خیال نہیں رکھا۔ جب قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہا ہے تو اس کے پڑھنے پہ ثواب کیا ملے گا؟ اس طریقہ پر قبرستان میں کھانا پینا جائز نہیں ہے، باہر نکل کر کھاؤ پیو۔ اگر چند حافظ مولوی لے گئے اور قبر پہ پڑھ رہے ہیں تو انہیں موت آتی ہے 1 گھنٹہ نہ کھائیں، ان کا کھانا پکانا ہے تو گھر میں پکا لو، ان کو کہو بھائی قبرستان قرآن پاک پڑھ کے آؤ، کھانا یہاں گھر آ کے کھا لینا، نہیں وہیں قبروں پہ ہی بیٹھ کر کھانا ہے، یہ جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اس طریقہ پر قبروں کے اوپر دال وغیرہ پھینک دیتے ہیں، پتے پھینک دیے، سبز ٹہنیاں پھینک دی اور کہتے ہیں کہ یہ پرندے کھا جائیں گے تو اس کا ثواب قبر والے کو ملے گا۔ تو کیا محرم کے مہینہ میں صرف ثواب ملتا ہے؟ باقی 11 مہینے کیوں نہیں آپ دال ڈالتے وہاں؟ باقی 11 مہینے ٹہنیاں کیوں نہیں رکھتے وہاں؟ کس قرآن پاک کی آیت میں ہے، کس حدیث پاک میں ہے، کس صحابی نے کیا ہے، 12 اماموں میں سے کس امام نے کیا ہے، 5 تن میں سے کس نے کیا ہے یار یہ عمل؟ آپ قبروں پہ پھینکتے، آپ اس نیت سے اپنے گھر کی چھت پہ پھینک دیں، دال پھینک دیں، چاول پھینک دیں، کھانا پھینک دیں کہ یا اللہ پرندے کھائیں گے اور ثواب میری اماں کی روح کو پہنچا دینا، نہیں پہنچے گا ثواب۔ پانی اوپر ڈال رہے ہیں،
اور بھائی اگر نیک ہے تو وہ جنت کے پانی جنت کے مشروبات پی رہا ہے، تیرے پانی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ڈالتا جا رہے ہو، خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو یار پہلے تو چلو بھولے بھالے لوگ تھے نا، اب تو سمجھدار پڑھا لکھا دور ہے، پڑھا لکھا زمانہ ہے، تھوڑا سا عقل سے بھی سوچیں تو بات سمجھ آتی ہے۔ میں جو لوٹے سے تھوڑا سا ایک لوٹا ہے، میں نے 10 قبروں پہ پورا کرنا ہے، 10 قبروں پہ، تو 11 مہینوں کی پیاس ایک لوٹے سے 10 آدمیوں کی بجھ جائے گی۔ 10 آدمیوں کی پیاس ایک لوٹے سے بجھ جائے گی۔ تو یہ پانی کہاں گیا؟ کسی مسکین کو پلایا ہے شربت بنا کر، کسی غریب کو پلایا ہے، کسی پرندے نے پی لیا ہے، چلو کسی درجے میں، کسی جانور نے پی لیا ہے کس درجے میں، وہ تو اتنا سا ڈالا ہے جو فوراً ہی خشک ہو گیا۔ تو کچھ ہم اپنے دماغ سے بھی سوچیں، اپنی عقل سے بھی سوچیں۔ قرآن پاک پڑھو 11 مہینے، ان کے لیے اصال ثواب، پورے 12 مہینے اصال ثواب کرو، پورا سال جایا کرو اور ماہ محرم میں بھی جاؤ۔ لیکن اگر پورا سال نہیں جاتے اور صرف ماہ محرم میں جاتے ہو، پھر غیر سے مشابہت ہوگی، قیامت کے دن وہ جنت میں گئے تو آپ بھی جاؤ گے، لیکن ان کا ٹھکانہ کوئی اور ہوا تو پھر میرا ٹھکانہ بھی وہی ہوگا۔ میں نہیں کہتا، میرے تو محبوب نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی مشابہت کرو گے اسی قوم میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ تو اس لیے محرم کے مہینہ کے اندر عبادت پہ اور زور دینا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے، استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، صدقہ خیرات کثرت سے کرنا چاہیے، اور 10 و 9 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ 10 محرم کو عین اس دن اپنے بچوں پر شام کا بہترین کھانا پکاؤ اور بہترین کھانا کھلاؤ، محبوب کی گارنٹی ہے پورا سال تمہارا رزق میں اللہ برکت عطا فرمائے گا، تمہیں وافر رزق اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ جو کام کرنے کے ہیں میرے بھائیوں وہ کریں۔ قبروں والے میرے اصال ثواب کے محتاج ہیں، لیکن یار میں کرتا بھی ہوں، پیسہ بھی خرچ کرتا ہوں، جان بھی خرچ کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، انہیں ثواب بھی نہ ملے تو پھر فائدہ کیا؟ کام اس طریقے سے کروں کہ کم از کم مرنے والوں کو ثواب تو ملے، ان کا دل تو خوش ہو۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، وہ قبر میں میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ محبوب نے فرمایا تم اس دنیا کے اس عالم کے اندر ہو جہاں دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں رد بھی ہوتی ہیں۔ اول تو رد نہیں ہوتی ہیں، اللہ کسی اور وقت کے لیے رکھ لیتا ہے، یہ اور تفصیل ہے، لیکن بظاہر اس جہان میں ہو جہاں قبول بھی ہوتی ہیں رد بھی ہوتی ہیں۔ لیکن قبر والے جو تمہارے لیے دعا کرتے ہیں وہ اس جہان میں ہے جہاں رد نہیں ہوتی، جہاں رد نہیں ہوتی۔ ہم پڑھا کر صدقہ خیرات کر کر انہیں ایصال ثواب کریں گے تو جب انہیں راحت ملے گی، سکون ملے گا، تو دعا نکلے گی میرے لیے، میری قبول ہو نہ ہو، لیکن جو میرے لیے میرا باپ کرے گا، میری ماں کرے گی، میرا دوست کرے گا، اللہ کا ولی کرے گا، نیک آدمی صالح آدمی کرے گا، وہ تو ضرور قبول ہوگی میرے حق کے اندر۔ تو پھر کیوں یار میں کام بھی کروں لیکن شریعت سے ہٹ کے کروں، ثواب نہ ملے؟ جب کرنا ہی ہے تو اس طریقے سے کر لو، خدا بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے اور قبر والے بھی خوش ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ جو ذکر جاتی ہے تو آپ خود یاد فرمایا کریں گا کہ پورے ہفتے کا اخراجات ہوتے ہیں 1500 سے